بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس، السلام علیکم. میں ہوں پروفیسر نصیر احمد غازی اور آج میں اپنے جنرل ٹاپک واٹ از نالج یعنی علم کیا ہے اس کے پارٹ بی کو لے کے حاضر ہوا ہوں. تو بچوں، جس طرح لاسٹ ویک ہم نے پارٹ اے میں بہت سی چیزیں ڈسکس کی تھی، ان میں سے جو چیدہ باتیں تھیں ان کو میں ذرا ریوائز کروں گا. پہلے کہ سب سے پہلی چیز جو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ علم حاصل کرنے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے. تو ہم نے دیکھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک پرسیپشن اور ایک بلیف. اور یہ پرسیپشن آتی ہے سینسز کے ذریعے اور بلیف آتا ہے میڈیٹیشن کے ذریعے یعنی فکر کرنے سے ذریعے. اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں آپس میں تو آٹومیٹکلی انسان علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ دس از ایکوزیشن آف نالج، جو میں نیکسٹ لیکچر میرا ہوگا نیچرلی کہ لینگویج کو ایکوائر کیسے کرنا ہے. تو لینگویج جو ہے بچوں، نالج کیسے ایکوائر کرتے ہیں. تو نالج بیسیکلی اللہ کا ایک گفٹ ہے. میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. آج پارٹ بی میں ہم ڈسکس کریں گے وہی چیزیں جو پچھلے میں جو پوائنٹس رہ گئے تھے انہی سے میں آگے لے کے چلوں گا. 5 پوائنٹس اس دن میں نے ڈسکس کیے تھے آپ کے آگے. آج پوائنٹ نمبر 6 سے ہم شروع کریں گے. اور جس طرح پچھلے لیکچر میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ساری باتیں آپس میں کو ریلیٹڈ ہیں، انٹر ریلیٹڈ ہیں. یعنی یہ نہیں کہنا کہ وہ چیز اور یہ چیز میں بہت فرق ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے. الفاظ نئے ہو سکتے ہیں، اضافہ ہو سکتا ہے پہلی بات میں، لیکن الٹیمیٹلی مقصد ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے. جو جس ٹارگٹ تک ہم نے پہنچنا ہے وہ سیم ہے کہ ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ علم ہے کیا اور اس کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے. اور جب میں علم کہہ رہا ہوں، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا یہ عام علم بھی ہے، خاص علم بھی ہے، دنیا کا علم بھی ہے، دین کا علم بھی ہے، کیونکہ یہ کوئی دنیا اور دین الگ الگ نہیں ہے. ٹھیک، آج ہم شروع کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 سے. پوائنٹ نمبر 6 کیا کہتا ہے؟ پوائنٹ نمبر 6 کہتا ہے فارمیشن آف نیو آئیڈیاز. ہمارے اندر دیکھو نا، ہمارے اندر آلریڈی آئیڈیاز ہیں. آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں؟ آئیڈیاز ہوتے ہیں بلیف. کسی چیز کے بارے میں میرا جو یقین ہے وہ ایک آئیڈیا ہے. مطلب کسی شخص کے بارے میں میرا جو یقین ہوگا وہ میرا ایک آئیڈیا ہوگا. میں کہتا ہوں یہ بندہ ایسا ہے تو یہ میرا آئیڈیا بھی ہے، یہ میرا بلیف بھی ہے. تو کہتا ہے فارمیشن آف نیو آئیڈیاز، نئے آئیڈیاز کی فارمیشن، نئے آئیڈیاز فارم کرنا. تو نئے کا مطلب کیا ہو گیا؟ فرام دا نون ٹو دا ان نون. پچھلے لیکچر میں کہا تھا فرام اگنورینس ٹو اویئرنیس، یعنی ان آئیڈیاز کو جو میرے پاس آلریڈی ہیں ان سے ایک قدم آگے بڑھنا. یہاں تک کا علم میرے پاس ہے، اس سے آگے بڑھنا. دیکھو نا، جتنے انبیاء آئے انہوں نے انسان کو اس علم سے آگے لے کے گئے جو ان کے پاس آلریڈی تھا. ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ علم تھا، اور علم آتا ہے تھرو بلیف. جب مجھے یقین ہوگا کہ یہ جو سامنے ہے یہ گلاس ہے، آپ پوچھیں اس میں کیا ہے، میں کہوں گا پانی ہے. یہ میرا کیا ہے؟ یہ علم ہے، بیسڈ آن مائی پرسیپشن اینڈ بیسڈ آن مائی بلیف کہ یہ گلاس ہے، یہ بھی میرا بلیف ہے. اس کے اندر پانی ہے، یہ بھی میرا بلیف ہے. تو یہ علم کس کے اس کے ذریعے؟ پرسیپشن کے اور بلیف کے ذریعے. ٹھیک، تو کہتا ہے فارمیشن آف نیو آئیڈیاز. علم کیا ہے؟ نئے آئیڈیاز کو فارم کرنا. یعنی جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے نیچرلی وہ حاصل کر رہا ہوں جو آلریڈی میرے پاس نہیں ہے. جب پچھلے لیکچر میں نے کہا تھا ہم دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. کس علم میں؟ میرے پاس علم تو ہے، یعنی جو علم ہے اس میں مزید اضافہ کر. تو جو مزید اضافہ ہوگا وہ نیو آئیڈیاز ہوں گے، نئی باتیں ہوں گی، نیو آئیڈیاز. تو فارمیشن آف نیو آئیڈیاز کس کے ذریعے؟ کہتا ہے تھرو انٹریکشن. ایک آئیڈیاز نئے کیسے ملتے ہیں؟ انٹریکشن کے ذریعے. ابھی میں تفصیل بتاتا ہوں. نمبر 2 انالیسس کے ذریعے. نمبر 3 میڈیٹیشن کے ذریعے از کالڈ نالج. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نئے آئیڈیاز کو فارم کرنے کو بھی علم کہا جاتا ہے، لیکن وہ آئیڈیاز کس کے ذریعے آتے ہیں؟ انٹریکشن کے ذریعے آتے ہیں.
کس کے ساتھ اب انٹریکٹ ہوتے ہیں؟ اب دھیان سنیں. انٹریکشن کا مطلب کیا ہو گیا؟ دو چیزوں کا آپس میں ملنا. اب ہم کس سے انٹریکٹ ہوتے ہیں؟ اپنے ٹیچر سے. اور کس سے ہوتے ہیں؟ ٹی وی سے. اور کس سے ہوتے ہیں؟ موبائل سے. اور کس سے ہوتے ہیں؟ ریڈیو سے. یہ سارے کیا ہیں؟ وہ ذرائع ہیں جن کے. پھر کس سے ہوتے ہیں؟ کتاب سے. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ وہ علم جو ہم نے نئے آئیڈیاز جو حاصل کرنے ہیں ان کو بھی نالج کہا جاتا ہے. لیکن وہ آئیڈیاز آنے کیسے ہیں؟ انٹریکشن. کس کے ذریعے آئیں گے؟ پہلا صلاحیت کیا ہے؟ انٹریکٹ کرنا. اس کا مطلب ہے نو انٹریکشن نو نالج. اب دیکھو نا، لوگوں نے پیغمبروں کے ذریعے علم حاصل کیا تھرو انٹریکشن. اگر وہ پیغمبر کو کبھی دیکھتے ہی نہ، کبھی ملتے ہی نہ، کبھی سنتے ہی نہ، تو کیا حاصل کرتے؟ کچھ بھی حاصل نہ کرتے. تو جو نالج تھرو انٹریکشن، کہ انہوں نے انٹریکٹ کیا ان کے ساتھ. ٹھیک، نمبر 1. نمبر 2 انالیسز. پھر اینالائز کیا. دیکھو نا، انٹریکشن کے ذریعے میں نے آپ کو ایک بات بتا دی. پچھلے لیکچر میں بھی میں نے مثال دی تھی اقبال کے شعر کی، خودی کو کر بلند اتنا. ہم نے انٹریکشن کے ذریعے کتاب کھولی، نظم سامنے آئی، مصرع پڑھ لیا، انٹریکشن ہو گیا. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ انالیسس کرنا ہے. اب اس کو انالائز کرو، تجزیہ کرو، اس کا غور و فکر کرو، اس کے اوپر انالیسس کرو، اس کے ہر پہلو کا. کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو جو وہ کہہ رہا ہے وہ بھی علم ہے، جو کہنا چاہ رہا ہے وہ مور آئیڈیاز ہے، مزید علم ہے، یعنی مور دین ریالٹی. جس طرح ارسطاٹل نے کہا تھا نا پلیٹو کو کہ پوئٹس ہمیں ریالٹی سے دور نہیں لے کے جاتے. دے برنگ اس کلوز ٹو ریالٹی رادر دے میک اس گیو اس مور دین ریالٹی. یعنی وہ ہمیں ریالٹی سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ انٹریکشن کے ذریعے، انالیسز کے ذریعے. پوئٹس بھی انالائز کرتے ہیں، ہر رائٹر انالائز کرتا ہے، ہر تھنکر انالائز کرتا ہے. ٹھیک، تو انالیسز کیا ہے؟ کسی چیز کا. مثلا میں یہ میرے ہاتھ میں گلاس ہے، اس میں پانی ہے. یہ پانی کیسا ہے؟ یہ فلٹرڈ ہے، نان فلٹرڈ ہے، بوائلڈ ہے، نان بوائلڈ ہے، کروڈ ہے یا پیوریفائڈ ہے. یہ اب میں کیا کر رہا ہوں؟ انالیسز کر رہا ہوں. اس انالیسز کے لیے مجھے پریکٹیکلی کچھ سکلز آنی چاہیے. پریکٹیکلی کچھ دیکھو نا، ایک انالیسز ہے جو ہم لیبارٹری میں کرتے ہیں، ایک انالیسز ہے جو ہم صرف اپنی اس لیبارٹری میں کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اینڈ میڈیٹیشن، سوچنا، فکر کرنا. سو یاد رکھو، علم حاصل کرنے کا نام. اور جب میں کہوں گا علم حاصل کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے. تو کون سا علم حاصل کرو؟ جو آلریڈی تمہارے پاس ہے؟ نہیں، جو نہیں ہے. نیو آئیڈیاز، نئی باتیں حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے، اس کو حاصل کرو. وہ نیو آئیڈیاز کو حاصل کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ نمبر 1 انٹریکشن، ملنا ٹیچر کے ساتھ. ٹیچر کا لیکچر سنو، انٹریکشن. کتاب پڑھو، میں نے کہا انٹریکشن. ٹی وی دیکھو، یو واچ ٹی وی، انٹریکشن. ریڈیو سنو، انٹریکشن. موبائل پہ دیکھو، انٹریکشن. گوگل کھولو، انٹریکشن. یوٹیوب کھولو، انٹریکشن. دس از آل انٹریکشن. لیکن کیا صرف انٹریکشن کافی ہے؟ نو. اینالائز ناؤ. سنو کیا کہہ رہے ہیں، پھر غور کرو، اینالائز کرو کہ یہ جو کہہ رہا ہے کیا صرف سطحی بات ہے؟ مثلا جب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، کیا صرف سطحی باتیں کر رہا ہوں؟ کیا اوپر سے صرف پڑھ رہا ہوں؟ میں بھی ایک جملہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اس کو پھر تشریح کرتا ہوں، اس کی وضاحت کرتا ہوں، اس کے اندر جو ان نون ہے، اس کے اندر جو ان نون بات ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ایزی بنا کے کوشش کرتا ہوں، قابل فہم بنانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کے لیے ایزی ہو تاکہ آپ اس کو انجوائے کریں، سمجھیں اور اس کی گہرائی میں جائیں. تو ہی سیز انالیسس کریں. میں نے ایسا کہا انالیسس کروں گا پانی کیسا ہے، تو انالائز کرنا پڑے گا. اینڈ میڈیٹیشن، اور فکر کرو. اب دیکھو نا، صرف فکر کرنے سے مجھے نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے. جتنا مرضی فکر کروں، فکر کن چیز کی جاتی ہے؟ بلیفز کی، حقائق کی، سوچوں کی، نظریات کی. ایک بندے نے ایک بات بولی، آپ غور کر رہے ہیں اس کے اوپر، فکر کر رہے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، آپ اس کے اوپر میڈیٹیٹ کر رہے ہیں.
اللہ نے قرآن پاک میں آیات ہی آیات 6666 آیات لکھ دی. کیوں لکھی؟ ہم ان پہ غور کریں, ہم ان کو انٹریکٹ کریں, پڑھیں, انٹریکٹ ہو گئے, اب ان کو انالائز کرو. لیکن انالیسس, وہ والا انالیسس صرف کس کے ذریعے آ سکتا ہے؟ میڈیٹیشن کے ذریعے. سو یاد رکھیں, لیبارٹری کے انالیسس کے لیے بھی تینوں چیزوں کی ضرورت ہے, انٹریکشن کی بھی, انالیسس کی بھی, اور میڈیٹیشن کی بھی. یہ تینوں چیزیں ہوں گی. ان تینوں کے ذریعے جو مجھے حاصل ہوگا, جو چیز میں گین کروں گا, دیٹ وڈ بی نالج. وہ کیا ہوگا؟ علم ہوگا. اس میں کہوں گا یہ نالج ہے جو میں نے حاصل کیا ہے. ٹھیک. اس کے بعد آگے نیکسٹ پوائنٹ کہتا ہے سم نالج از اے پارٹ آف مینز انسٹنکٹ. کہتا ہے کچھ نالج وہ ہوتا ہے جو ہمیں انسٹنکٹیولی ملتا ہے, بائی برتھ ملتا ہے. یعنی دیکھو نا, بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی روتا ہے, ہنستا نہیں ہے. یہ علم اللہ نے اس کو بائی انسٹنکٹ عطا کیا ہے. بچے کی طرف کوئی بھی چیز پکڑے گا, منہ میں ڈالے گا, یہ اس کی انسٹنکٹ ہے. کسی بھی چیز کو ہاتھ مارے گا بغیر تمیز کیے کہ یہ ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے, یہ نقصان دہ ہے, یہ فائدہ مند ہے, اس نے اس کو ہاتھ مارنا ہے. وہ نقصان ہونے کے بعد روئے گا کہ یہ گرم تھی, گرم گلاس کو ہاتھ لگا دیا, ہاتھ جل گیا, کپ کو ہاتھ لگا دیا, جل گیا. وہ بعد میں پتہ چلا, بچے کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی, بڑوں کو پتہ چلا. سو بچہ جو کر رہا ہے اپنی انسٹنکٹ کے لیے کرتا ہے. بھوک لگتی ہے, روتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے, ہنستا ہے. یہ انسٹنکٹیو ایکٹ ہے. تو کہتا ہے کچھ علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھرو انسٹنکٹ دیا. ہر انسان کو بائی انسٹنکٹ دیا. انسان کو دیکھ دیکھ کے, امیٹیٹ کر کے چلنا بھی سیکھا. کسی چیز کو دیکھو, میں فرض کروں میں گرنے لگوں تو میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے میں اپنے ہاتھ آگے کروں گا. یہ میری انسٹنکٹ ہے. انسٹنکٹ یعنی یہ وہ نالج ہے جو اللہ نے میرے اندر رکھ دیا کہ جب بھی تو گرنے لگے اپنے فوراً, دیکھو نا, ایک مکھی آ کے میری آنکھ کی طرف بڑھے, میں فوراً اپنی آنکھ جھپک لوں گا. ٹھیک ہے, یہ میری انسٹنکٹ ہے. یہ انسٹنکٹ بھی کیا ہوا پھر؟ یہ وہ نالج ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا. تو کہتے ہیں سم نالج از اے پارٹ آف مینز انسٹنکٹ بیسٹورڈ بائی گاڈ آل مائٹی. کہتے ہیں جو کس نے ہمیں عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو ایک علم وہ ہے جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے. نبیوں کو کل علم اللہ عطا کرتا ہے. نبیوں کو کسی یونیورسٹی, کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی درسگاہ کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے لیے سب سے بڑا استاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سب سے بڑی ان کی جو علم کی درسگاہ ہے وہ خدا کا گھر ہے جہاں سے وہ حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو چھوڑ کے پیغمبروں کو چھوڑ دیں, ان کا علم اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اللہ جب کہتا ہے کن فیکون تو سب کچھ ہو جاتا ہے. ان کو ہماری طرح کسی اسکول کالج میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول کالج نہیں گئے تھے اور کائنات کے سب سے بڑے عالم تھے. یہ علم کہاں سے حاصل ہوا؟ جب انہوں نے کہا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو وہ علم کون سا تھا؟ شہر کا علم. شہر سے مراد کیا تھی؟ پوری کائنات. پوری کائنات کا علم. انہوں نے کہا میں اس کا شہر ہوں, یعنی علم کا شہر ہوں. تو علم کا مطلب حد کوئی نہیں, ود ان ود آؤٹ, تمام علوم, کائنات کا ہر علم. اگر ہم یہ کہیں کہ پیغمبر کو فلانی چیز کا جواب نہیں آتا, وہ پیغمبر ہی نہیں. پیغمبر وہ ہے جو پرفیکٹ ہے, جس کے پاس ہر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چونکہ آخری نبی ہے, خاتم النبیین ہے, تمام انبیاء کے سردار ہیں, ان کے پاس ہر علم ہے. دنیا کا ہر علم کا جواب ان کے پاس ہے. کس نے دیا ان کو؟ اللہ نے. کسی انسان سے نہیں حاصل کیا, کسی صحابی سے نہیں حاصل کیا, کسی اہل بیت سے نہیں حاصل کیا, کسی شخص سے نہیں حاصل کیا. ان کو ڈائریکٹ علم کہاں سے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوا. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں علم عطا کرتا ہے, ہمیں بھی کرتا ہے کچھ. ہمیں کچھ کرتا ہے, نبیوں کو سب کچھ کرتا ہے. یہ فرق ہے. کچھ علم وہ ہے جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے, جس کے ذریعے بچہ دودھ پینے کے لیے ماں کی گود میں جاتا ہے, ماں کے پستان کی طرف جاتا ہے. یہ علم ہے اس کا. یہ وہ نالج ہے. بچے کو تو ابھی بولنا بھی نہیں آتا. بچہ بھوک لگتی ہے تو روتا ہے. یہ علم ہے اس کا, جس کو ہم انسٹنکٹ کہہ رہے ہیں. دیٹ از بیسیکلی یور بیسک نالج given to you by God Almighty.
اینڈ سم نالج، اب دوسرا حصہ آ گیا. کچھ علم وہ ہے، بلکہ بہت کچھ علم وہ ہے، وی ایکوائر تھرو آر اون ایفرٹس، ہم اپنی کوشش کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. سو دیکھو نا، جیسے میں نے کہا تھا پیچھے بھی لیکچرز میں کہ لینگویج اگر ہم نے حاصل کرنی ہے تو اللہ نے 4 سکلز دی ہیں، 2 ریسیپٹیو 2 پروڈکٹیو. لسننگ اور ریڈنگ یہ ریسیپٹیو سکلز ہیں، اسپیکنگ اور رائٹنگ یہ پروڈکٹیو سکلز ہیں. اب یہ چاروں سکلز کس پر بیسڈ ہیں؟ علم پر بیسڈ. اگر نالج نہیں ہوگا چاروں بیکار ہیں، کسی کام کی نہیں ہے. نالج از دیئر. سو کہتا ہے کچھ علم اللہ عطا کرے گا اور اللہ کی دین ہے. کچھ علم ہم نے خود حاصل کرنا ہے اپنی محنت سے. کیسے کرنا ہے اگلے لیکچر میں بتاؤں گا، ایکوزیشن میں بتاؤں گا. لیکن حاصل کس نے کرنا ہے؟ ہم نے خود اپنی محنت سے حاصل کرنا ہے. ساری زندگی تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتے رہیں، کسی یونیورسٹی کے باہر بیٹھ کے، میڈیکل کالج کے باہر بیٹھ کے، انجینئرنگ یونیورسٹی کے باہر بیٹھ کے، اور ڈگری کرتے رہیں، اللہ اللہ بھی کرتے رہیں، جتنی مرضی تسبیحیں پڑھ لو، کیا ڈگری ملے گی؟ نہیں ملے گی. اللہ نے کہا یہ علم حاصل کرو، یونیورسٹی جاؤ، کلاسیں اٹینڈ کرو، پیپر دو، CGPA اور اپنا GPA ٹھیک کرو، ڈگری حاصل کرو. ڈگری سے کچھ علم وہ ہے جو ہم نے خود حاصل کرنا ہے. اور یہ جو خود حاصل کرنا ہے اس کی صلاحیت کس نے ہمارے اندر ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے یہی ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. سب سے پہلی اسکل کس میں ڈالی تھی؟ آدم میں. پھر آدم کو علم عطا کیا، پھر اس علم کا امتحان لیا. تو علم عطا کس نے کیا؟ اللہ نے. علم حاصل کیا آدم نے، دیا اللہ نے. تو حاصل کرنے کی انسٹنکٹ بھی اللہ نے اس کو دی کہ یہ سیکھو، لرن کرو، یہ چیزیں حاصل کرو. حاصل کر لی. اسی طرح ہمیں حاصل کرنے کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے. ہم پیاسے ہیں، کنویں کی طرف جانا پڑتا ہے. کنواں ہماری کتاب ہے، کنواں ہماری درسگاہ ہے، کنواں ہمارا استاد ہے، کنواں ہماری یونیورسٹی ہے. کنواں وہ علم ہے کہ سورسز ہیں جو ہمارے لیے دنیا میں کھلے ہوئے ہیں. ان تمام کے لیکن ارادہ ہمارا، کوشش ہماری. تو اس نے کہا سم نالج وی ایکوائر تھرو آر اون ایفرٹس، اپنی کوشش سے ہم حاصل کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 8، جنرل اویئرنیس. ابھی سارا ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ علم کیا ہے؟ کہتا ہے جنرل اویئرنیس، کسی چیز کے بارے میں ایک آگاہی اور پوزیشن آف انفارمیشن یا علم کا حصول. ملتے جلتے ورڈز ہیں. میں نے کہا سارے پوائنٹس کو ریلیٹڈ ہیں کیونکہ بات ایک ہے. بات ہے علم. کس کا علم؟ میں نے کہا دنیا کا، دین کا، زندگی کا، کائنات کا، میرا، تمہارا. یہ ہر علم، اس کے لیے پوزیشن آف انفارمیشن، انفارمیشن کے بارے میں پوزیشن ہونا، جنرل اویئرنیس ہونا، جنرل آگاہی ہونا. پھر اس کے بارے میں ڈیپ اویئرنیس ہونا، اس کے بارے میں پوزیشن آف انفارمیشن ہو. نمبر 1، فیکٹس کے بارے میں پوزیشن ہو، حقائق کو جانتے ہو. مجھے اس گلاس کی حقیقت کا پتہ ہو کہ یہ کیا ہے. مجھے اس حقیقت کا پتہ ہے کہ اگر یہ میرے ہاتھ سے گرا تو یہ ٹوٹ جائے گا. یہ فیکٹس کا پتہ ہے مجھے، یہ انفارمیشن ہے میرے پاس. آئیڈیاز، نظریات، سوچیں، ٹروتھس، سچائیاں، حقائق. ٹروتھ، کیٹس نے کہا تھا نا، بیوٹی از ٹروتھ، ٹروتھ بیوٹی، دیٹ از آل یو نو آن ارتھ اینڈ آل یو نیڈ ٹو نو. کہ تمہیں جس چیز کا علم ہے اور جس چیز کا علم ہونا چاہیے وہ صرف یہ ہے کہ بیوٹی ٹروتھ ہے اور ٹروتھ بیوٹی ہے. کہ دنیا کی ہر خوبصورت چیز سچائی ہے، ایک سچائی ہے، اور ہر سچائی خوبصورت ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. یہ کائنات دوسری بڑی سچائی ہے. انبیاء کی ذات تیسری بڑی سچائی ہے. ہماری ذات چوتھی بڑی سچائی ہے. ہر سچائی خوبصورت ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. کیا حاصل ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے. تو ہی سیز ٹروتھس اور پرنسپلس یا ان اصولوں کا ریلیٹڈ ود ایوری تھنگ اراؤنڈ اس. کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ہمارے ارد گرد، ہر وہ چیز جو نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی، نون اور ان نون، جس کا پتہ ہے نہیں پتہ، جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے، تمام حقائق جو ہمارے زندگی وہ جو ہمارے سامنے ہے، موت
نہیں ہے سامنے، لیکن ہے، اس کے بارے میں فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، حقائق کو جاننا ہماری ذمہ داری ہے. ابھی ہم نے نہیں دیکھی، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص اس کا ذائقہ چکھے گا، ہر شخص موت کی طرف جائے گا، پتہ کوئی نہیں ہے کہاں جائے گا. اندازہ ہے، ایک ایمان ہے کہ میں کسی بہتر جگہ پر ہی جاؤں گا، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں، اللہ کے نبیوں پر ایمان لایا ہوں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا ہوں، آخرت پر ایمان لایا ہوں، ہر اللہ کے احکامات پر ایمان لایا ہوں. تو مجھے امید ہے، بلکہ یقین ہے یا امید ہے کہ خدا مجھے کسی بہتر جگہ پر ہی بھیجے گا. لیکن کہاں؟ nobody knows. You can just guess, you can just fantasize about it, but truth کا نہیں پتا. ٹروتھس تک پہنچنا، پرنسپلز کا پتہ ہونا، اصولوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزیں. گاڑی چلانی ہے، گاڑی ایک آبجیکٹ ہے نا، اس کے بھی کچھ رولز ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، اس کے بغیر ہم گاڑی بھی نہیں چلا سکتے. تو یہ تمام اصولوں کا علم ہونا، یہ نالج ہے. تو کہتے ہیں نالج کیا ہے؟ نالج اویئرنیس ہے اور پوزیشن ہے، آگاہی اور حصول، ملکیت کس کی؟ انفارمیشن، آئیڈیاز، ٹروتھس، پرنسپلس. ان تمام چیزیں کی معلومات کے بارے میں میرے پاس معلومات، یعنی میں کہوں مجھے اس چیز کا علم ہے، یہی نالج ہے. میں اس چیز کو جانتا ہوں، یہی نالج ہے. مجھے اس بات پہ یقین ہے، یہی نالج ہے. یہ میں سارے جملے کب بولوں گا؟ جب مجھے اس چیز کے بارے میں پورا کیا ہوگا؟ یقین ہوگا، اویئرنیس ہوگی، علم ہوگا. نہیں ہوگا تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. دیکھو نا، ٹیچر اگر کلاس میں اسٹوڈنٹ سے کویسچن کرتا ہے اور ان کو کویسچن کا جواب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے ان کو نالج نہیں ہے. اگر ٹیچر کے دو کتنے ہوتے ہیں؟ کہیں گے 4، سب کہیں گے 4، کیونکہ ان کو علم ہے. اور اگر نہ ہوگا تو پھر سوچ میں پڑ جائیں گے، سوچیں گے کہ یہ کیا ہے. تو جب سوچ میں پڑیں گے پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اگلا لیکچر کیسے حاصل کرنا ہے، علم حاصل کیسے کرنا ہے، نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ. اس کے بعد آ گیا نیکسٹ پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ اس کا، کہ نالج میکس اے پرسن مور پاورفل. علم جو ہے انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے. علم کیا کرتا ہے؟ مور پاورفل. انسان پہلے ہی طاقتور ہے، اشرف المخلوقات. یہ فزیکل طاقت کی بات نہیں ہو رہی، ایک فزیکل طاقت ہے. ایک بندہ تگڑا ہے، باڈی بلڈر ہے، یہ بھی طاقت ہے. لیکن ایک طاقت ہے یہ طاقت جسمانی طاقت سے کئی گنا زیادہ ہے. تو نالج کی کریکٹرسٹک کیا ہے؟ کہتا ہے اٹ میکس اے پرسن مور پاورفل. انسان کو زیادہ طاقتور بناتا ہے. بائی گیونگ ہم مینٹل اینڈ مورل ایڈوانسمنٹ. اس کو ذہنی طور پہ اور روحانی طور پہ، اخلاقی طور پر ایڈوانس کرتا ہے. بلند، خود ہی کو کر بلند. اتنا دیکھو بچوں، میں نے کوئی فلسفی بیان نہیں کی، میں کسی فلسفیانی گفتگو کی طرف نہیں گیا. میں نے پچھلے لیکچر میں بھی اور آج کے لیکچر میں بھی آسان ترین زبان میں ان پوائنٹس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. کیونکہ میرا قاری، میرا سننے والا میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک بچہ بھی ہو سکتا ہے. میں چاہتا ہوں میری باتیں ان کے دل تک جائیں، ان کو سمجھ آئے. ٹھیک، آج کل میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ تک اپنا نالج، اپنی باتیں شیئر کروں آپ کے ساتھ. تو کہتا ہے نالج میکس اے پرسن مور پاورفل. زیادہ علم آپ کو طاقتور بنا. سو جس کے پاس علم ہے وہ قابل فخر ہے انسان. علم اس کے لیے ایک زیور ہے، علم اس کی زینت ہے. اس نے اس کو بلندی تک لے گیا، اس کو بہترین بنا دیا. کس نے؟ علم نے. کہتا ہے کیسے؟ بائی گیونگ ہم مینٹل، ذہنی طور پر اس کو ایڈوانسمنٹ دی، اینڈ مورل ایڈوانسمنٹ، اخلاقی طور پر. سو دیکھو نا، ہم جب کہتے ہیں نالج اور اویئرنیس آف نالج، ایکوزیشن آف نالج، پرسیپشن آف نالج، نوئنگ آف نالج، یہ کیا ہے؟ یہ پیورٹی آف سول ہے. دا مور یو آر لرنڈ. لیکن شرط کیا ہے؟ اچھا علم، نیگیٹو نہیں. اس میں نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. علم تو وہ بھی ہے
کالا علم بھی تو علم ہے. شیطان کے پاس بھی جو علم تھا لیکن ایول جینیس نہ بنے. علم وہ ہو جو انسان کے بینیفٹ کے لیے ہو, فائدے کے لیے ہو. جو علم انسان کے فائدے کے لیے نہیں ہے اس کو دیوار پہ دے مارو, رد کر دو, اس کو دفع کر دو, اس کو, وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. علم وہی آپ کے کام کا ہے جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو, جس سے انسان کو طاقت ملے, مینٹل اور مورل ایڈوانسمنٹ ہو. اگر آپ اخلاقی طور پہ, ہم لٹریچر پڑھاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں لٹریچر میکس اس ہیومن اینڈ ہیومین. لٹریچر میں انسان بناتا ہے اور ہمدرد بناتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مورل ایڈوانسمنٹ ہے. مینٹل ایڈوانسمنٹ ہو, آپ علم حاصل کریں اور پہلے سے زیادہ ذہین ہو جائیں, پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو جائیں, پہلے سے زیادہ لائق ہو جائیں, تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کی کیا ہو رہی ہے؟ مینٹل ایڈوانسمنٹ. تو علم ہمیشہ انسان کو طاقتور بناتا ہے. کبھی علم حاصل کرنے سے انسان کمزور نہیں ہوا, انسان ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے. تو یہ تھے بچوں وہ پوائنٹس. یہ ایک پارٹ ختم ہوا ہے 2 لیکچرز میں, پارٹ اے میں اور پارٹ بی میں. ایک ٹاپک ختم ہوا کہ واٹ از نالج. اب اس کے اوپر جتنا مرضی بولتے جائیں, میں اور پوائنٹ لکھتا جاتا تو اس میں بہت سی باتیں اور آ سکتی تھی. ان کو زیادہ فلسافیکلی بیان کرنا شروع کر دیتے, لیکن پھر وہی بات, اتنی بات ان کے ساتھ کی جائے اپنے آڈینس کے ساتھ جتنی ان کے لیے کافی ہے, ان کے فہم کے لیے کافی ہے, ان کی سمجھ کے لیے کافی ہے. کیونکہ میرا آڈینس ایک بچہ ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے. میں ایڈریس ہی اپنے اسٹوڈنٹس کو کرتا ہوں. دیکھو نا, میں لیکچر سٹارٹ ہی کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں مخاطب ہی اپنے, میرا قاری میرا طالب علم ہے. تو اس لیے آئی ہیو ٹو بی سمپل. میری کوشش یہی ہوتی ہے بچوں کہ چیزوں کو آسان سے آسان بناؤں آپ کو. ٹھیک, مجھے امید ہے آپ کو میرے اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلا پارٹ علم کا ہی, نالج کا ہی, واٹ از نالج کا اگلا پارٹ کریں گے. وہ ہوگا ایکوزیشن آف نالج, علم حاصل کیسے کرنا ہے. ٹھیک, وہ ہمارا ہوگا پارٹ سی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.